السلام علیکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ کچھ غیر حاضری آیا تھا، ویڈیو ڈاؤن لوڈ نہیں کیا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے واقعات ہیں۔ ایک بات، دین کے اندر تسلسل چاہیے، تسلسل، استقامت کے ساتھ۔ جو ہم بھول جاتے ہیں اس بات کو، استقامت کے ساتھ، یعنی قرآن شریف کا ایک رکوع پڑھو، ایک آیات پڑھو، ایک پارہ پڑھو، لیکن روزانہ کے حساب سے پڑھنا چاہیے، روزانہ کے حساب سے۔ جب سے یہ الحمدللہ ہم نے شروع کیا ہے، جو دیکھتے ہیں اس کی تو اپنی، لیکن اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس کی وجہ سے ہمارے اپنے آپ کے اندر بہت تبدیلی اللہ پاک نے لایا ہے، بہت زیادہ الحمدللہ۔ تو جو آدمی سنتا ہے، سمجھتا ہے اس بات کو کہ دین کے بغیر ہمارا کوئی چارہ نہیں ہے، اس کے لیے ضروری ہے اللہ کے راستے میں نکلنا، دین کی بات کو سننا، دین کی بات کو آگے پھیلانا۔ یہ واقعہ ہے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زماد رضی اللہ عنہ کو دعوت دینا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت زماد مکہ آئے اور قبیلے ازد شنوا میں سے تھے، ازد شنوا میں سے، اور یہ پاگل پن اور جنات کے ساتھ وغیرہ کا جاڑ پونک کے ذریعے علاج کیا کرتے تھے۔ چاچے بفریان و دغبو کا نا، جس کے اوپر جنات یہ ہوتے تو وہ اس کا علاج کرتے تھے۔ یہ قبیلے ازد شنوا، زماد، حضرت زماد یہ اس کی تھی۔ انہوں نے مکہ کے چند بے وقوفوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ دیوانے ہیں، اس نے سنا۔ حضرت زماد نے کہا یہ آدمی کہاں ہیں؟ شاید اللہ تعالیٰ اس کو میرے ہاتھوں شفا عطا فرمائے۔ وہ یہ سوچا کہ چلو ہم جائے گا تو ایسا کرے گا۔ حضرت زماد کہتے ہیں میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے عرض کیا میں ان حرجی اثرات کا جاڑ پھونک سے علاج کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے میرے ہاتھوں شفا عطا فرما دیتے ہیں، تو آؤ میں آپ کا بھی علاج کروں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ مسنونہ کا ابتدائی حصہ 3 مرتبہ پڑھ کر سنایا، جس کا ترجمہ یہ ہے، بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ جس کو اللہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں اس کی گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ حضرت زماد نے خطبہ سن کر کہا اللہ کی قسم، میں نے کاہنوں اور جادوگروں اور شاعروں کے کلام کو بہت سنا ہے۔ تو جس کو اللہ پاک ہدایت دیتے ہیں اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ تو اس نے کیا کہا کہ یہ کلمات کبھی نہیں سنے، لائیے ہاتھ بڑھائیے۔ اس نے کہا کہ یہ کسی کا کلام نہ شاعروں کا ہے۔ فرمایا لائیے ہاتھ بڑھائیے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام پر بیعت ہوتا ہوں۔ چنانچہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت فرما لیا۔ ان سے فرمایا کہ یہ بیعت تمہاری قوم کے لیے بھی ہے۔ حضرت زماد رضی اللہ عنہ نے عرض کیا بہت اچھا، میری قوم کے لیے بھی ہے۔ چنانچہ بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا جن کا حضرت زماد رضی اللہ عنہ کی قوم پر گزر ہوا، تو لشکر کے امیر نے ساتھیوں سے پوچھا کیا تم نے اس قوم کی کوئی چیز لی ہے؟ تو ایک آدمی نے کہا میں نے ان کا ایک لوٹا لیا ہے۔ تو امیر نے کہا وہ ان کو واپس کر دو، کیونکہ یہ حضرت زماد رضی اللہ عنہ کی قوم ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت زماد رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یہ کلمات آپ دوبارہ سنائیں، کیونکہ
یہ کلمات بلاغت کے سمندر کی گہرائیوں کو پہنچے ہوئے ہیں۔ یہ کلمات حضرت عبدالرحمن عدوی کہتے ہیں کہ حضرت زماد رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا، میں عمرہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ گیا۔ وہاں میں ایک مجلس میں بیٹھا تھا جس میں ابو جہل، عتبہ بن ربیع، امیہ بن حلف۔ ابو جہل نے کہا کہ اس آدمی نے ہماری جماعت میں تفریق ڈالی ہے، ہمیں بیوقوف بنایا اور ہم میں سے جو مر چکے ہیں انہیں گمراہ قرار دیا، ہمارے خداؤں میں غیب نکالیں۔ امیہ نے کہا کہ اس آدمی کے پاگل ہونے سے میں کوئی شک نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت زماد کہتے ہیں اس کی بات کا میرے دل پر بڑا اثر ہوا۔ میں نے اپنے جی میں کہا میں بھی تو جنوں وغیرہ کا علاج کر لیتا ہوں۔ چنانچہ میں اس مجلس سے کھڑا ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش کرنے لگا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سارا دن کہیں نہیں ملے، یہاں تک کہ اگلا دن آ گیا۔ اگلے دن پھر ڈھونڈنے نکلا تو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے مل گئے۔ میں بیٹھ گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر بیٹھا۔ میں نے کہا اے ابن عبد المطلب، آپ نے میری طرف ہو کر فرمایا کہ کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا میں جنوں وغیرہ کا علاج کر لیتا ہوں، اگر آپ پسند کریں تو آپ کا بھی علاج کر دوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری کو بڑا نہ سمجھے، کیونکہ میں نے آپ سے زیادہ سخت بیماروں کا علاج کیا تھا، وہ ٹھیک ہو گئے تھے۔ میں آپ کی قوم کے پاس سے آ رہا ہوں، آپ کے بارے میں چند بری خصلتوں کا تذکرہ کر رہے تھے کہ آپ ان کے بیوقوف بتاتے ہیں اور آپ نے ان کی جماعت میں تفریق ڈال رہی ہے۔ ان میں جو مر چکے ہیں ان کو آپ گمراہ قرار دیتے ہیں، ان کے خداؤں میں غیب نکال لیتے ہیں۔ تو میں نے اپنے دل میں سوچا کہ ایسے کام تو پاگل یا آسیب زدہ ہی کر سکتے ہیں۔ میری ساری باتیں سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسنون خطبہ پڑھا، جس کا ترجمہ ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، میں اس کی تعریف کرتا ہوں، اس سے مدد مانگتا ہوں، اس پر ایمان رکھتا ہوں، اسی پر بھروسہ کرتا ہوں۔ جس کو وہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے و رسول ہیں۔ حضرت زماد فرماتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کلام سنا کہ اس سے اچھا کلام اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں سنا تھا۔ میں نے آپ سے اس خطبہ کی دوبارہ پڑھنے کی گزارش کی کہ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ خطبہ پڑھا۔ پھر میں نے کہا آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ تم ایک اللہ پر ایمان لاؤ جس کا کوئی شریک نہیں، اور بتوں کی غلامی سے اپنے آپ کو آزاد کر لو، اور اس بات کی گواہی دو کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ میں نے کہا اگر میں ایسا کروں تو مجھے کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں جنت ملے گی۔ تو میں نے کہا میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اپنی گردن سے بتوں کو اتار کر ان سے برات کا اظہار کرتا ہوں، اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ پھر میں آپ کے ساتھ رہنے لگ گیا، یہاں تک کہ میں نے قرآن شریف کی بہت صورتیں یاد کر لی۔ پھر میں اپنی قوم میں واپس آ گیا۔ عبداللہ بن عبد الرحمن عدوی بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو رضی اللہ عنہ کو ایک جماعت کا امیر بنا کر بھیجا۔ ان لوگوں کو ایک جگہ 20 اونٹ ملے، وہ ان کو ساتھ لے کر چل پڑے۔ حضرت علی بن ابی طالب کو پتہ چلا کہ یہ اونٹ حضرت زماد کی قوم کی ہے، تو انہوں نے فرمایا یہ اونٹ ان کو واپس کر دو۔ چنانچہ وہ سب اونٹ واپس کر دیے گئے۔
یہ ضماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ترتیب ہے پہلے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز پردن دعوت دینا، پھر مجمع کو دعوت دینا، پھر صحابہ کو دعوت دینا، صحابہ کو الگ الگ دعوت دینا، اس کی اور لوگوں کو دعوت دینا، یہ پورا ہے تو صحابہ میں لکھا ہے۔ طرز زندگی جو پڑھ سکتے وہ پڑھو، جو نہیں پڑھ سکتے اس سے گزارش ہے کہ اس کو پڑھا کرے۔ سوچتے ہیں ہم کسی کے پاس تھوڑا سا بھی ٹائم نہیں، رات میں ٹائم اسی چیز میں گزارتا ہے، تو ہم سوچے یہ اللہ کی رضا کے لیے بھی سنا کریں، انشاءاللہ زندگی ایسی بدل جائے گی کہ انشاءاللہ دعا دو گے۔ کیونکہ دنیا جتنا بھی آپ کما لو نا، جتنا بھی کچھ بھی کرو، چاہے بادشاہ ہو، امیر ہو، فقیر ہو، سب کو جانا ہے، یہ فیصلہ اٹل ہے۔ سب ساتھ انشاءاللہ کوشش کرو، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم۔